یا اللہ راضی ہو جائیے۔ اب شب برات کی طرف آتے ہیں۔ شب برات فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن حبیبت حبیب اللہ صدیقۃ بنت صدیق ام المؤمنین مبرأۃ من الشماء السیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل تدرین ما في هذه الليلة يعني ليلة النصف من شعبان قالت ما فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيها أن يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم۔ آج 8 شعبان المعظم ہے، تو 8/8/1443، چونکہ شعبان المعظم یہ 8واں مہینہ ہے، اور ہمارے مہینے یہی ہیں: محرم الحرام، صفر المظفر یا صفر الخیر۔ محرم الحرام، صفر المظفر یا صفر الخیر، دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں۔ ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب المرجب، شعبان المعظم، 8واں مہینہ۔ حضرت سیدنا عطاء بن یسار رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں: ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ نصف شعبان۔ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سے زیادہ کوئی رات فضیلت والی نہیں ہے۔ اس شب برات کو لیلۃ المبارکہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ الصک، لیلۃ البراۃ بھی فرمایا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب برات میں سال بھر جتنوں نے پیدا ہونا ہے سب کی فہرست تیار ہو جاتی ہے، جتنوں نے سال بھر میں مرنا ہے اسی رات میں ان کی فہرست بھی حتمی ہو جاتی ہے۔ اس رات میں سب بندوں کے اعمال پورے سال کے اٹھائے جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اسی رات میں رزق مقرر اترتا ہے، روزی بھی اسی رات میں طے ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا، 15ویں شعبان کی رات کو حق تعالی شانہ کی طرف سے ایک فہرست ملک الموت کو، یہ لفظ ملک ہے، جو فرشتہ ہے وہ ملک، لام پہ زبر ہے، اور جو بادشاہ ہے وہ ملک۔ یہ جو ہماری برادری ہے نا، ملک صاحب، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، تو اب جو ملک کہیں گے ملک نہیں کہیں گے، ملک فرشتہ۔ فرمائیے، ملک بادشاہ، ملک الموت، ان کو فہرست دے دی جاتی ہے۔ حکم ہوتا ہے جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں ہیں ان کی روحیں قبض کر لو۔ کوئی بندہ باغوں کے درخت لگا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، کوئی تعمیرات میں لگا ہوتا ہے، مگر اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ اس رات میں کن کن کی بخشش نہیں ہوتی؟ سب کی ہوتی ہے بخشش، مگر کن کی نہیں ہوتی؟ مشرک کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا، دوسرے سے کینہ رکھنے والا، کسی انسان کو ناحق قتل کرنے والا، بدکار عورت، فاحشہ عورت، قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، تہمت پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، والدین کو ستانے والا، شراب کا عادی، ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ احتیاطی تدبیر کہ ان سب کوتاہیوں سے ہم توبہ کر لیں۔ جو محتاط ہے وہ متقی ہے۔ تمام احتیاطی تدابیر کا خلاصہ تقویٰ ہے۔ جو متقی ہے وہی محتاط ہے، اور جو محتاط ہے وہی متقی ہے۔ ارشاد فرمایا، 5 راتوں میں عبادت کرنے والا جنت واجب، اس میں ایک
15 شعبان کی رات بھی ہے، مگر اس میں کرنا کیا چاہیے؟ پوری رات جاگنا ضروری نہیں، مسجدوں میں جمع ہو کے رات بھر بیانات سننا ضروری نہیں، یہ انفرادی عمل ہے، احتیاطی تدبیر کیا ہے؟ انفرادی عمل ہے۔ اس رات میں تلاوت بھی ہو، ذکر بھی ہو، تسبیح بھی ہو، استغفار بھی ہو، درود پاک بھی ہو، یہ انفرادی عمل ہے۔ کیا ہے؟ خوب مانگا جائے، خوب الہا و زاری سے، تھکاوٹ ہو تو سو جائیے، پھر اللہ تعالیٰ اٹھائے تو اٹھ جائیے۔ بہرحال اس رات میں مغرب سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت، عام راتوں میں تو تہجد میں ندا ہوتی ہے، اس رات میں غروب آفتاب سے ہی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دامن بھر بھر کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرمائے۔ اس رات میں کوئی اجتماعات رکھنا، مساجد میں اکٹھے ہونا، رات کو جاگنا، مل کر اکٹھے، یہ ضروری نہیں، بلکہ غیر مفید ہے، اس لیے کہ جو مانگنا، جو تنہائی، جو دل کے دکھڑے، وہ عرض کرنے کا وقت نہیں ملتا ہے۔ البتہ بے احتیاطیاں جو اس رات میں ہوتی ہیں، آتش بازی ہوتی ہے، اللہ کرے اب نہ ہوتی ہو آتش بازی، بہت بڑا گناہ ہے، اسراف بھی ہے، حرام بھی ہے، ناجائز۔ احتیاطی تدبیر، آتش بازی کبھی نہیں کرنا ہے، اپنی جان بھی، مال بھی، ایمان بھی ضائع ہوتا ہے۔ چراغاں بھی نہیں کرنا، چراغاں، لائٹنگ نہیں کرنا ہے۔ اس رات میں مسجدوں، مکانات میں، بازاروں میں بہت زیادہ روشنی کا اہتمام کرتے ہیں، غلط، بالکل نہیں ہونا چاہیے، سخت احتیاطی تدبیر پہ عمل کرنا ہے۔ برقی لائٹیں، کمکمے، چھتوں پہ لڑیاں، موم بتیاں، غلط۔ سنیے احتیاطی تدبیر، حفاظتی تدبیر، یہ چراغاں، یہ کافروں کی مشابہت ہے، ہندوؤں کی دیوالی کی نقل ہے، سخت ناجائز، سخت حرام ہے، خوفناک کرونا اور ڈینگی اور خسرہ ہے، یہ ایسا خسرہ ہے خسرت دنیا والآخرہ ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ ما ثبت بالسنہ میں صفحہ 363 پہ ارشاد فرماتے، میں بھی ترجمہ کر رہا ہوں، حضرت علی ابن ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چراغاں اور روشنی کرنے کی ابتدا برامکہ سے ہوئی۔ یہ لوگ اصل میں آتش پرست تھے، جب مسلمان ہوئے تو یہ بری رسم بھی ساتھ لے آئے، مسلمانوں نے ان سے یہ لے لی، اور اسی طرح پتہ نہیں حلوے مانڈے تقسیم کرنا، شب برات نہیں بلکہ اور راتوں میں بھی ساری عورتیں بیچاری عبادات کرنے کے بجائے انہی چکروں میں پڑی رہتی ہیں، اچھے اچھے کھانے پکانے، حلوے پنجیری بنانا، باقاعدہ ان کو سجانا، سسرال بھیجنا، کوئی نہ کرے تو برا سمجھتے، حالانکہ اس رات میں ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ یہ وقت کو ضائع کرنا، ان نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کرنا، جو مانگنا ہے، جو الہا و زاری، جو تلافی ہے، معافات کی تلافی ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد کی بڑی سخت ہم نے ناقدریاں کی، ان سب کی اللہ تعالیٰ سے معافی، حق ادا کرنے کے جذبے، دعوت کا کام، تبلیغ کی محنت ذمہ داری ہے، خود چونکہ سالانہ چلے میں سب ارادہ کریں انشاءاللہ سب کو تبلیغ والا بنانا ہے اور سب کو اللہ کی راہ میں لے جانا ہے۔